کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو پیدا کرنا اللہ کو بڑا آسان ہے۔ ایک نطفہ کو ماں کا پیٹ سے پیدا کیا، وہ اس کی دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز ہوگا جس روز سانپ کے کلا کھل جائے گی۔ وہاں پر فائدہ ایک لکھا ہوا ہے، بازو میں اس کا دبی ہوئی معنی ہے، وہ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ پھر انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایت ہوگا، یعنی وہاں پر اللہ کے یہاں کوئی بول نہ سکے گا اور کوئی سفارش کرنے والا اس کو سفارش کرنے کے لیے آگے بھی نہیں آئے گا۔ یعنی پھر اس انسان کو نہ تو خود مدارف کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین کو جو بیج نکلتی ہے وقت پھٹ جاتی ہے۔ دیکھو آسمان سے جب بارش گرتا ہے زمین سر و تازہ ہوتا ہے، اور کسانوں یعنی زمین کو جوتنے والے اس کے اندر بیج ڈال دیتے ہیں، اور بیج جب نکلتا ہے زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین پھٹ جاتا ہے، اس سے اس کا پودا باہر نکلا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ، کپاس کا بیج ہو کس طریقے سے باہر نکلتا ہے، اس ٹائم پر زمین پھٹ جاتی ہے۔ آگے جواب ہے، قسم ہے کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی قسم کھا کر فرما رہے، جو آپ قسم ہے یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، کوئی لغو چیز نہیں، یہ ایسا ٹھکرانے والی بات نہیں، یہ ایک ایسا کتاب ہے، یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، کوئی لغو چیز نہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں بھی ان کے ناکامی کا اتباع کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ یہ لوگ انسان اللہ کے دیے حکام کو چھوڑ کر اور اپنا دل سے کچھ اور بھی مذہبیں بنا کے تبدیلی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہے۔ تو آپ ان کافرون کی مخالفت کے یوں ہی رہنے دیجیے۔ یہ کافر لوگوں کو جس حالت میں یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو یوں ہی رہنے دیجیے اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے، یعنی تھوڑے دن، جتنا حیات اس کا ہے اتنا دن اس کو رہنے دیجیے، پھر اس کو معلوم پڑ جائے گا قیامت کے دن حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس دن سمجھ میں آ جائے گا۔ اس ٹائم پر سمجھنا کہاں ایمان نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے سامنے آنے والی چیز کو فرمایا۔ قرآن میں 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا۔ ایک تو گزرا ہوا زندگی اپنا پیچھے کا جتنا بھی ہے وہ قصے کہانیاں بتا کے قرآن میں بتلایا۔ اب تم زندہ ہے، زمین پر چلتے پھرتے ہو، جس طریقے سے چلنا، جس طریقے سے رہنا، سب کچھ تمہارا طور طریقہ زندگی کا بتلا دیا۔ اس کے بعد میں زمین پر چلتے ہو تو زمین کے اندر چلے جاؤ گے مرنے کے بعد، یعنی برزخ کی زندگی آئے گا۔ اس برزخ کی زندگی میں قبر میں بھی عذاب ہوتی ہے،
اور برزخ زندگی کے بعد میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال سے عمل فیصلہ کر دے گا. اس دن نہ کوئی کس کا مدد ہوگا، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. بس اس دن تمام تعریف، تمام حکمت اس اللہ کی ہوگی جو وحدہ لا شریک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے بہت سی جگہ پر قسم کھا کے بتلائے. دیکھو 630واں پیج میں سے لے کے وہاں پر میں نے لکھ کے رکھ دیا کہ میرے حساب سے میں کہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کے بتلائے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے انسان کو بتلائے. اگر اطلاق اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتلانے کے باوجود بھی جو آدمی ناکام رہتا ہے، بس اس کا خود ہی وہ نقصان میں پڑ گیا. اللہ معاف فرمائے. اللہم اغفر لی.